بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ آج کی یہ ویڈیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، جو آپ پر جان نثار کرتے تھے اور آپ کے لیے ہر وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اس کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایسے تو ہزاروں واقعات ہیں، لیکن یہ وقت کے حساب سے تھوڑا سا مختصراً یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے سچے اور پکے جانثار تھے۔ آپ تمام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، جن کے ساتھ رہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہوا، ان جانثار صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی مستحقانہ کلمات استعمال کرتا ہے اور ان کے بارے میں جو بھی غلط بیانی کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہی ہوگا۔ تو ایسے جانثار صحابہ کرام کے بارے میں چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے علاوہ بھی کسی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ جن لوگوں کا رویہ برتاؤ جانثاری کا ہے، کیا ان کو بھی کسی اور کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھنا پڑے گا تو ان کو معافی ملے گی؟ کیا ان کو کسی اور کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی پڑے گی؟ تو شاید اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کا رویہ جانثاری کا ہوگا، اطاعت کا ہوگا، فرمان برداری کا ہوگا، وہی کافی ہے اور وہی ہمارے لیے مشرع رہا ہے۔ چاہے کسی اور کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے، وہ آپس کے تعلقات ہیں اور ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، فضیلت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان کی گستاخی کا اس سے جواز بنتا ہے اور نہ ان کی فضیلت اس سے کم ہوگی، کیونکہ معیار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کو دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ میں ہر مومن کو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے اندر تین چیزیں موجود ہیں، گویا کہ اس نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بخاری اور مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تھا اور ان کی صحبت اختیار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کی عجیب کیفیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت کا کیا حال تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ ہمیں اپنی اولادوں، والدین، مال اور دولت اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی قید میں تھے۔ جب اہل مکہ نے ان کو حرم سے نکال کر قتل کرنا چاہا تو حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نے پوچھا، اے زید، میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اب میں اس وقت تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم اس کی تو کچھ الفاظ استعمال کیے، جبکہ تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہو؟ تو حضرت زید نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی موجود ہیں وہاں ان کو کانٹا چبھے اور میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوں جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اپنی صاحبزادی حضرت ام المومنین ام حبیبہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا اور فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، جبکہ آپ مشرک و ناپاک ہیں، اس لیے مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اذیت پہنچنے سے بچنے اور شدت محبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا کرتے تھے تاکہ آپ کو
تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو مدینے میں سوگ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایک انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے مدینے سے نکلی اور لشکر کی جانب چل پڑی اور جنگ سے واپس آنے والے ہر شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی رہی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ تیرا باپ، بیٹا، بھائی اور خاوند سب شہید ہو گئے تو اس اللہ کی بندی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ رسول اللہ وہ تیرے سامنے بخیر و عافیت موجود ہیں۔ تو اس انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بھی ہلاک کر دی جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ کے بعد تمام غم آسان ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے قاصد بن کر آئے اور صلح کی شرائط طے کی۔ جب واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس قاصد بن کر جا چکا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کو مل چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کسی کے ہاتھ پر گر گئی تو اس نے تھوک کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کسی کے ہاتھ پر گر گئی تو اس نے تھوک کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فوری تعمیل کی، اور جب وضو کیا تو گرنے والے پانی کو لینے کے لیے مقابلہ کیا، اور جب بات کی تو تمام نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تو صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ اس قدر انعماق سے آپ کی بات سنتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ چند واقعات تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابیات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کے بارے میں تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں کھولنے والے، گستاخی کرنے والے کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنمی ہوگا۔ تو اسلامی واقعات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔